मैं हूं समरा फातिमा। आज सरबीन का अहम मौजू है पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई भी मनसूख। इंडिया और चीन की सरहद पर लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके वादी गलवान में दोनों मुल्कों की फौजें आमने सामने। ये इलाका कहाँ है, कैसा है और वहाँ अब क्या हालात हैं? जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नया रोबोट और पानी पर तैरता हुआ 3D प्रिंटेड मकान। इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया में और क्या हुआ, देखिएगा क्लिक में। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जज जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया है। इस बारे में मजीद तफसीलात के लिए इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है हमारे साथी शहजाद मलिक। शहजाद, इस वक्त हमारे पास इस फैसले के बारे में क्या तफसीलात हैं? जी समरा, इस बारे में जो तफसीलात है वो ये है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने इस जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो दरख्वास्तें थी मुख्तलिफ उनके समाअत की, और जो फैसला आज आया है वो 9-1 की अक्सरियत से आया है, यानी 9 जजेज़ ने इसको कलअदम करार दिया है, जबकि एक जज जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए उन्हें मुस्तरद किया है। और जस्टिस याह्या अफरीदी उन 3 जजेज़ में शामिल हैं जिन्होंने जो काजी फायज ईसा की अहलिया की जायदाद का मामला है इसको FBI में भेजने की मुखालफत की थी, जबकि इस 10 रुकनी बेंच में से 7 जजेज़ ने यह मामला FBI को भेजने का हुक्म दिया है, और साथ ये भी कहा है कि FBI इस मामले को 2 माह के अंदर अंदर इसको निपटाए, और फिर इस बारे में जो रिपोर्ट है वो 75 दिनों में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को पेश करे, और अगर 100 दिन के अंदर अंदर भी ये मामला तय नहीं होता तो फिर FBI के चेयरमैन को ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने पेश होना पड़ेगा और उनको वजाहत देना पड़ेगी कि उन्होंने ये जो अभी तक जो अदालती अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं किया, और 60 रोज़ में इसका जो मामला था जायदाद का वो क्यों नहीं निपटाया। ठीक है शहजाद, ये बताइए कि ये फैसला कितना गैर मामूली है, क्या माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती है? जी, ये बहुत एक गैर मामूली एक फैसला है। इस माजी में जो इसकी मिसाल थी वो फुकला की तहरीक के हवाले से जो अदले की बहाली की तहरीक थी, तो साबिक जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और साबिक फौजी सदर ने उनके खिलाफ जो सदारती रेफरेंस दायर किया था, तो उनके खिलाफ भी उन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई उनके खिलाफ होना चाह रही थी उसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दिया था। तो इस हवाले से ये मामला वकला तहरीक के साथ अगर जोड़ा जाए तो ये बड़ी अहमियत का हामिल है। अच्छा, थोड़ा सा हमें जस्टिस फायज ईसा के बारे में बताइए, उनके बारे में हम क्या जानते हैं? जी, जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान की तारीख में उन चंद खुशकिस्मत जजेज़ में शामिल हैं जो बराह रास्त जिन्हें बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया, क्योंकि जो PCO साबिक फौजी सदर ने परवेज़ मुशर्रफ ने आयद किया था उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था सन 2009 में, और जिन जजेज़ ने उन्होंने PCO के तहत हल्फ लिया था वो तो सारे फारग हो गए थे, तो फिर जस्टिस काजी फायज ईसा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। उसके बाद फिर उन्होंने बड़े अहम मुकदमात की जो है वो समाअत की, और जो सबसे अहम मामला है जिस पर उनको काफ़ी मुतनाज़ा बनाया गया वो फैज़ाबाद पे जो एक मजहबी जमात की तरफ से धरना दिया गया था, उसके बारे में जो फैसला उन्होंने लिखा है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, और इस बारे में जो बाज़ मुबसरीन का ये भी कहना है कि इस फैसले से कुछ कुव्वतें जो हैं वो शायद उनसे खुश नहीं थी। ठीक है, इस्लामाबाद से शहजाद मलिक, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की वादी गलवान में इस हफ्ते के आगाज़ पर चीन के साथ झड़प में 20 इंडियन फौजी हलाक हो गए थे। इस झड़प के बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुकात सख्त कशीदा हैं और दोनों एक दूसरे पर लद्दाख से मुतसिल मुतनाज़ा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ज़मीन पर कब्जा करने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। वहाँ की सूरत हाल पर हमारे नामानिगार आमिर पीरज़ादा की रिपोर्ट देखिए जो उन्होंने लद्दाख के सदर मुकाम लेह से भेजी है। लेह लद्दाख का एक हेडक्वार्टर माना जाता है जहाँ पे सारे हायर ऑफिशियल्स, सारा ऑपरेशन लद्दाख का इसी डिस्ट्रिक्ट से होता है। मेरे पीछे लेह टाउन है। ये जगह जो है यहाँ पे अभी ठंड है, टेम्परेचर अभी लेह का जो है 13 डिग्री सेल्सियस है,
اور ہائٹ جو ہے لیہ کی وہ 14,000 فیٹ کی ہے. سو ہائی آلٹیٹیوڈ ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے اور کولڈ ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ریگستان جیسا ہے, آپ کو دور دور تک کوئی ویجیٹیشن نہیں دکھے گی. یہاں کے مارکیٹس میں ابھی آلموسٹ سارے دکانیں بند ہیں, سڑکوں پہ لوگ نہیں دکھائی دے رہے ہیں, مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے. جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی, جاننے کی کوشش کی ایسا لاک ڈاؤن کیوں ہے, تو یہ کہا گیا کہ پچھلے کچھ دنوں سے لداخ میں جو کورونا پازیٹیو کیسز ہیں ان کے نمبرز کانسٹنٹلی بڑھ رہے ہیں. لداخ جیسی چھوٹی جگہ جس کی پاپولیشن آلریڈی بہت کم ہے, یہاں پہ کورونا پازیٹیو کیسز آلریڈی 500 سے زیادہ ہو چکے ہیں, جس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا اور چائنا کا جو فیس آف لداخ کے 2 جگہوں پہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ اینکشس ہے, کیونکہ کافی ٹروپس کی موومنٹ ہو رہی ہے. آپ کو چاپرس, ایئر فورس کے جہازیں اور ہائر آرٹلری اور سب کی موومنٹس آس پاس اس جگہ ہو رہی ہے, کیونکہ یہاں پہ ملٹری کا بہت زیادہ پریزنس ہے. یہاں پہ ایئر فورس کا ایئرپورٹ ہے, آرمی کینٹونمنٹس ہے, تو آرمی بڑے وے میں یہاں پہ پریزنٹ ہے جہاں سے سارا آپریشنل کام ہوتا ہے پورے لداخ میں, کیونکہ لداخ ایک بارڈر ریجن ہے جہاں پہ آپ کا بارڈر چائنا کے ساتھ ہے اور آپ کا بارڈر پاکستان کے ساتھ ہے, اور سب سے بڑا گلیشیئر جو بارڈر گلیشیئر سیاچن بھی اسی لداخ اس ڈسٹرکٹ میں پڑتا ہے. اگر ہم تھوڑا جیوگرافی کی بات کریں, یہ میرے پیچھے لیہ ٹاؤن ہے اور یہاں سے اس طرف اگر ہم جائیں گے میرے دائیں اور یہاں سے پینگونگ ایریا پڑتا ہے. دوسرا اگر ہم گلوان ویلی کی بات کریں, گلوان ویلی میرے سامنے پڑتا ہے جو یہاں سے 250 سے زیادہ کلومیٹر کی دوری پہ ہے. گلوان ویلی کی اگر ہم بات کریں, گلوان ویلی ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ 20 بھارتی سولجرز مارے گئے جب کلیشز چائنیز اور انڈین آرمی کے بیچ میں کلیشز ہوئے تھے. ان کلیشز میں 20 بھارتی سولجرز مارے گئے تھے, جس کے ساتھ ساتھ انڈین آرمی نے یہ کہا تھا کہ چائنیز فورسز کو بھی کیجولٹی سفر کرنی پڑی, جس کی کنفرمیشن چائنا نے کبھی نہیں دی. اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی سولجرز, انڈین سولجرز جو گلوان ویلی میں مارے گئے تھے, ان کی ڈیڈ باڈیز لیہ لائی گئی تھی. لیہ کے ہاسپٹل میں ان کا پوسٹ مارٹم ہوا اور آج صبح ان کی ڈیڈ باڈیز ان کے گھروں کی اور دلی اور چنڈی گڑھ کی اور روانہ کر دی گئی. جس کے ساتھ ساتھ جو ان آفیشیل رپورٹس آ رہے ہیں, ان رپورٹس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو آرمی کا اپنا ہاسپٹل لیہ میں ہے وہاں پہ انجرڈ سولجرز کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, لیکن اس کی کوئی آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے ہمارے پاس, اور آفیشیلی کوئی ایسا نمبر بھی ابھی تک آرمی نے ریلیز نہیں کیا ہے کہ کتنے لوگ زخمی ہیں. کل کچھ نیوز ایجنسیز کے رپورٹس کے دوارا یہ رپورٹ آئی تھی کہ 4 بھارتی سولجرز کرٹیکلی انجرڈ ہے, لیکن جن کا ابھی کہا جاتا ہے وہ سٹیبل کنڈیشن میں. تو ہم نے لوگوں سے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ اس فیس آف کو کیسے دیکھتے ہیں. کافی مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی فرق ہوا لوگوں کے ذہن پہ, کیونکہ اب سب میں زیادہ تھوڑا بہت پینک تو ہے ہی ہے. پہلے تو کورونا کی وجہ سے پینک تھا, اب چائنیز کے یہ جو فیس آف ہو رہا ہے بورڈر پہ, تو اس کی وجہ سے بھی کافی پینک ہے لوگوں میں. یہاں کے لوکل بالکل تیار ہے 101%. یہاں ہر وقت, اس سے پہلے بھی کرگل وار میں ہوا تو اس ٹائم پہ بھی سارے نے پورا سپورٹ دیا تھا. ابھی بھی کوئی یہاں پہ سارے جائیں گے دیش کے لیے. کمیونیکیشن سب سے امپورٹنٹ ہے. آج سب سے دکھد بات یہ ہے, اور میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کہ ہمارے بارڈر کے علاقے میں کتنا دور ہے. اب دیکھیے کمیونیکیشن کو لے شہر میں بحال ہو کے, نارملائز ہو کے, ریگولرائز ہو کے زیادہ پرانا نہیں ہوا. چنگتھنگ ریجن میں ہمارے ایسٹرن بارڈر میں ابھی بھی کمیونیکیشن اچھا نہیں ہے ہمارا. چائنیز فورسز, جو چائنا کے جو باشندے ہیں جو ڈیمچو کے اس طرف بیٹھتے ہیں, وہ لوگ موبائل فون لے کے گھوم رہے ہیں. وہ لوگ آج بڑی مشکل سے ہمارے پاس فون, وہاں پر فون ہی نہیں ہمارے پاس. پہلے ہمارے پاس DSPT ہوتا تھا, وہ بھی آپ واپس لے لیا ہے. سیٹلائٹ فون کی ہم بات ہی نہیں کر سکتے وہاں پر. آج کے تاریخ میں یہاں پر موبائل ٹاورز نے بڑا ایک ٹوٹا پھوٹا ہمارا ایک موبائل کنیکٹیوٹی ہے جو قرضوں میں تھوڑا بہت چلتا ہے. اور جتنا بھی یہ آپٹیکل فائبر لائن جو بچھایا گیا پچھلے ایک وار فوٹنگ پہ, جو آپٹیکل فائبر لائن بچھایا گیا کنیکٹیوٹی کے لیے, انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے لیے, 4G کنیکٹیوٹی کے لیے بارڈر ایریاز میں, پورا ایسٹرن سیکٹر میں وہ آرمی کے کنٹرول میں ہے. لداخ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے جہاں پہ ایسے فیس آف بہت پہلے بھی ہوتے آئے ہیں چائنا کے ساتھ, اور جہاں پہ منی وار لائک سچویشن جو 1999 میں ہوا تھا کارگل کے ساتھ, کارگل میں پاکستان کے ساتھ, وہ بھی لداخ ڈسٹرکٹ میں ہی ہوا تھا. وادی گلوان میں تعینات رہ چکے انڈو تبت بارڈر پولیس کے سابق DIG جےویر چودھری نے انڈین حکومت پر تنقید کی ہے کہ اس نے چین کے ساتھ حساس سرحد کی نگرانی کے لیے ضروری وسائل مہیا نہیں کیے. نامہ نگار جگل پروہت سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا. اور فورسز وہاں گئی ہیں, لیکن اسٹل گیپس, بہت وائڈ گیپس ہیں ہمارے. ایکچولی دگنی فورس ہونے کی وہاں ضرورت ہے. کم سے کم 3 گنے.
کیا سرکار اس بات سے واقف نہیں ہے کہ آئی ٹی بی پی کی ضرورتیں کتنی ہیں اور زمین پر وہ کتنا کم اس کو ہم ضرورتوں کو میٹ کر پا رہے ہیں؟ یہ ٹائم ٹو ٹائم ہماری فورس جو ہے اس کو پروجیکٹ کرتی ہے، لیکن جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر جگہ پر کرٹیل ہو جاتے ہیں، صاحب بجٹ نہیں ہے. چین کی طرف سے جو ان کی سینا ہے یا ان کی جو بارڈر گارڈنگ فورس ہے، اس کے ساتھ جب ہم لوگ ایک طرح سے تلنا کرتے ہیں اور ان کے کمپیریزن میں ہم کہاں ہیں؟ انہوں نے اتنا اپنا انفراسٹرکچر اچھا ڈیولپ کر لیا ہے. دے ہیو ڈیولپڈ دی اکوپمنٹ بیسڈ آن دی ریکوائرمنٹ، کیونکہ ان کا میکسیمم پلیٹو جو ہے وہ ہائی الٹیٹیوڈ ہے، تو اس کے حساب سے اس نے اپنا اکوپمنٹ ڈیولپ کیا ہے. تو جہاں تک ہمارا ڈیولپمنٹ ہے، ہمارا ڈیولپمنٹ بہت اسپیڈ سے چل رہا ہے، لیکن ابھی بھی کافی کچھ کرنے کی آوشکتا ہے. ہماری اتنی موبلٹی آج کی تاریخ میں ان کمپیریزن ٹو دی چائنیز سائڈ وی آر ناٹ دیٹ اسٹرانگ. آج کی تاریخ میں ہم لوگ جو ہے مطلب ہے کہ جو چیز اویلیبل ہوتی ہے اور اس کو جو ہے مطلب ہے کہ ہم لے کر کے جو اچھی محسوس ہوتی ہے اس کے ٹرائل بیسس پر اس کو ہم انڈکٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ چیز آئی تھنک دس از ناٹ دی رائٹ اپروچ. دی رائٹ اپروچ وڈ بی دیٹ وی شوڈ ہیو اے پراپر R&D سیل. سابق DIG جے ویر چودھری سے بات کی جگل پروہت نے. بی بی سی کی کوششوں کے باوجود انڈین حکومت نے اس بیان پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے. بی بی سی اردو کے پروگرام سربین میں آگے چل کر دیکھے گا پاکستان کی حکومت کا دعویٰ کہ ملک میں اضافی وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں، لیکن اسپتالوں میں صورتحال کیا کچھ اور ہے. بی بی سی اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں سمرا فاطمہ. پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا کے باعث صحت کے نظام پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور بڑے شہروں میں کرونا وائرس کے مریضوں کو ICU وینٹیلیٹرز کی دستیابی میں دقت کا سامنا ہے. حکومت کا دعویٰ ہے کہ ملک میں اضافی وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں، مگر یہ حکومتی اعداد و شمار کتنے درست ہیں؟ دیکھیے لاہور سے عمر دراز کی رپورٹ. پاکستان میں کرونا کی وبا کے پھیلنے کے ساتھ ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ لوگوں کو وینٹیلیٹرز حاصل کرنے میں دقت کا سامنا تھا. دوسری جانب حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ملک میں وافر تعداد میں وینٹیلیٹرز موجود ہیں. تو ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اگر وافر تعداد میں وینٹیلیٹرز موجود تھے تو لوگوں کو دقت کیوں ہو رہی تھی. اس کے لیے ہم نے لاہور اور کراچی دو بڑے شہروں کا انتخاب کیا اور ہم نے ایک دن کے لیے سرکاری اعداد و شمار وینٹیلیٹرز کے حوالے سے جو موجود تھے ان کا جائزہ لیا. کراچی کی سب سے پہلے بات کریں تو کراچی میں جو حکومتی اعداد و شمار کے مطابق رواں ماہ کی 14 تاریخ کو جتنے بھی اسپتال تھے ان میں تقریباً صرف 19 وینٹیلیٹرز موجود تھے. لیکن یہ اعداد و شمار محکمہ صحت سندھ کے تھے، جبکہ حکومت سندھ نے جو اعداد و شمار جاری کیے ان کے مطابق اس روز اسپتالوں میں 76 وینٹیلیٹرز موجود تھے، جبکہ وفاقی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں اس روز 214 وینٹیلیٹرز موجود تھے. تو ان تمام اداروں کے درمیان جو اعداد و شمار تھے ان میں بھی فرق پایا جاتا تھا. اور پھر اگر انفرادی طور پر ہسپتالوں کی بات کریں تو کراچی میں انڈس ہسپتال کو لے لیں، وہاں پر محکمہ صحت سندھ کے مطابق کوئی وینٹیلیٹر اس روز موجود نہیں تھا. لیکن حکومت سندھ نے جو اعداد و شمار جاری کیے اس کے مطابق وہاں پر 5 وینٹیلیٹرز ICU میں موجود تھے. جبکہ ہماری ڈاکٹر سے جب بات ہوئی انڈس ہاسپٹل کے سربراہ ڈاکٹر عبدالباری سے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس پچھلے کچھ دنوں سے جو وینٹیلیٹرز کرونا کے مریضوں کے لیے دستیاب تھے وہ تقریباً فل چل رہے تھے اور اس روز میں ان کے لیے کوئی وینٹیلیٹر موجود نہیں تھا. اسی طرح کی صورتحال تقریباً لاہور کے اندر بھی تھی. لاہور میں جو پنجاب کی محکمہ صحت ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کتنے وینٹیلیٹرز کتنے اسپتالوں میں میسر ہیں اس کے اعداد و شمار جاری نہیں کرتا، لیکن ہم نے ایک جو دستاویز ہمیں ملی اس کے مطابق جو اس دن لاہور میں جو وینٹیلیٹرز موجود تھے وہ محکمہ صحت پنجاب کے حوالے سے کچھ اور تھے اور وفاقی حکومت کا جو ادارہ ہے اس کے اعداد و شمار میں کچھ اور تھے. اسی طرح جب ہماری بات ڈاکٹروں سے ہوئی لاہور میں تو انہوں نے بتایا کہ کچھ دنوں سے ان کے پاس جتنے بھی وینٹیلیٹرز اسپتالوں میں موجود ہیں وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق چل رہے ہیں. تو وہ کر یہ رہے ہیں کہ جس ایک اسپتال میں اگر ICU وینٹیلیٹر والا بیڈ میسر نہیں ہوتا تو وہ اس کو دوسرے اسپتال میں جہاں پر وہ موجود ہے اس طرف بھیج دیتے ہیں. اس جائزے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حکومتی ادارے جو ہیں وہ اپنے اعداد و شمار میں شاید ان بستروں کو بھی شامل کر رہے تھے جو کہ کرونا کے مریضوں کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے. یعنی وہ ICU میں موجود ضرور تھے لیکن یا تو ان کے اوپر کوئی اور مریض موجود تھے
या उन्हें उस बेड से हटाया नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें कोरोना के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लेकिन हुकूमती इदारे अपने अदाद शुमार में इन वेंटिलेटर्स को भी शामिल कर रहे हैं। बच्चों के लिए डॉक्टर के मंजूर शुदा वीडियो गेम्स, टेक्नोलॉजी ऐसी जो बिजली के बल्ब से सारी बातें उगलवा ले, और पानी पर तैरता हॉलीडे हाउस। देखते हैं आज क्लिक सलीम काजी के साथ। इस हफ्ते की पहली खबर वीडियो गेम्स के एक अनोखे इस्तेमाल के बारे में। अमेरिका के इदारा खुराक और अद्वियात ने पहली मर्तबा एक वीडियो गेम की मंजूरी दी है जो इलाज के तौर पर भी तजवीज़ किया जा सकेगा। ये गेम 8 से 12 साल के ऐसे बच्चों के लिए सूदमंद साबित होता है जो किसी चीज़ पर तवज्जो मरकूज नहीं रख सकते या ADHD का शिकार होते हैं। हुकूमती मंजूरी से पहले इस गेम को कई साल तक क्लिनिकल ट्रायल्स से गुजरना पड़ा है। एक इजरायली यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने एक ऐसा तरीका दरियाफ्त किया है जिसके ज़रिए आप किसी दूर कमरे में बैठे लोगों की बातें भी सुन सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक लैपटॉप, दूरबीन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स की ज़रूरत होगी। टीम का दावा है कि बल्ब में इर्ताश इतना वाज़े होता है कि आप न सिर्फ बोले जाने वाले अल्फाज को जोड़कर फ़िक्रे बना सकते हैं, बल्कि आपको ये भी पता चल जाता है कि कमरे में कौन सा गाना लगा हुआ है। लगता है कि मुस्तकबिल में लोग छुट्टियां किसी ऐसे ही मकान में गुजारना चाहेंगे जो यहां तामीर किया जा रहा है। चेक रिपब्लिक के एक मुजस्समा साज कुछ माहिरीन तामीरात की मदद से आजकल एक 3D प्रिंटेड मकान बना रहे हैं जो पानी पर तैरता रहेगा। तवक्को है कि इस हॉलीडे हाउस को इसी साल दारुल हुकूमत प्राग के दरिया में फ्लोट कर दिया जाएगा। किचन, बाथरूम और एक कमरे के इस मकान में बेशुमार पौधे भी लगाए जाएंगे। और आखिर में बात करते हैं एक हाईटेक रोबोट की जो मादूमियत के ख़तरे से दो चार जानवर स्लॉथ की नस्ल बचाने में मदद दे सकता है। स्लॉथ बॉट नामी ये आला तवील अरसे तक किसी जानवर की हरकत और इसके इर्द गिर्द के माहौल को रिकॉर्ड कर सकेगा। शमसी तवानाई से चलने वाला ये रोबोट खुद स्लॉथ की तरह धीरे धीरे तार पर सिरकता रहेगा और अपनी ही शक्ल के असली जानवरों पर नज़र रखा करेगा। आप अगर चाहें तो मुझसे और हमारे दीगर साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @समरा-फातिमा। आज सरबीन में इतना ही। पीर को फिर हाजिर होंगे। समरा फातिमा को इजाज़त दीजिए।